الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورت حامیم السجدہ اور اس کا دوسرا نام سورت فصلت ہے۔ تو اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بطور تمہید قرآن مجید کی عظمت و شان بیان کی ہے، اور اکثر جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں صورتیں، ان میں اللہ رب العالمین مشرکین کے شبہات کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی اللہ رب العالمین نے کئی شبہات کا جواب دیا، اور ابتدا کے اندر بطور تمہید قرآن مجید کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس کا ایک حرف کئی معنوں کا حامل ہے، اور اس کی مفہوم معانی بڑے واضح ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عربی زبان کے اندر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عرب میں تھے، تو عرب لوگوں کے اندر رہتے ہوئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، تو اللہ رب العالمین نے بھی ان کو یہی سمجھایا کہ اے عرب والو، تم کیلو کال حجتیں پیش نہیں کر سکتے ہو۔ حجت تو وہ بندہ پیش کرتا ہے کہ جس کو یہ کہنے کا حق ہو کہ جی مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، اس کے کیا کیا مفاہیم ہیں، کیا کیا آراز ہیں، کیا کیا مقاصد ہیں۔ تو لہٰذا تمہیں تو آسانی کے ساتھ بات سمجھ آ جانی چاہیے، کیونکہ تم تو ہو بھی اہل عرب، تمہاری مادری پدری زبان جو ہے وہ عربی ہے۔ تو یہاں ایک حدیث یاد آ گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل عرب سے 3 وجہوں سے پیار محبت کیا کرو۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین کا کلام عربی میں، اور تمہارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ سارے کے سارے جنت میں بھی عربی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کلام کریں گے۔ تو 3 وجہوں سے اہل عرب سے پیار محبت کرنا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے عربی سے محبت ہوگی تو پھر قرآن سے محبت ہوگی۔ ہاں، ایسی محبت نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ لاہور کے علاقہ میں ایک عورت نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، حلو لفظ لکھا ہوا تھا، تو ادھر لوگوں نے سمجھا کہ یہ عورت کپڑے جو پہنے ہوئے اس نے قرآن کی
وہ کی ہے حکارت بیان کی ہے، حکارت پیش کی ہے، لہذا اس کو مارنا چاہیے۔ تو بہرحال اس کی زندگی تھی، بچ گئی۔ تو اس نے بھی غلط کیا کہ ایسے جاہل لوگوں میں جا کر کیا کپڑے پہنتی ہے، اور اس میں وہ لکھا ہوا عربی رسم الخط کے اندر تھا، تو اس وجہ سے بیچاری کو مار کھانا پڑ گئی یا پریشان ہونا پڑ گیا۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات سے واضح کیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو بھی واضح کیا۔ تو آئیے قرآن مجید نے کیا ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم۔ اس کا معنی دوستو بھائیو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، حروف مقطعات اس کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل جو نازل کیا گیا ہے رحمان کی طرف سے اور رحیم کی طرف سے۔ تنزیل مشہور علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، نزل ینزل تنزیلا کا ذکر آئے گا تو یک بارگی قرآن کا نزول ہونا مقصود ہے۔ اگر انزل ینزل انزال بیان کیا گیا تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا مقصود ہے۔ تو یہاں تنزیل ہے یعنی یک بارگی رحمان کی طرف جو نازل ہوا۔ علماء کرام مفسرین لکھتے ہیں یک بارگی قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آ گیا، اس سے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم لے کر تھوڑا تھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پاک پر لے کر آتے رہے۔ تو دوستو بھائیو قرآن ہماری طرف آیا اور کس ذات کی طرف؟ من الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، اور رحیم بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کے بدلے میں رحیم میں زیادہ تھوڑا سا مبالغہ پایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں۔ مفسرین کرام نے ان صفات کی وضاحت فرماتے ہوئے لکھا کہ رحمان اللہ دنیا کے اعتبار سے ہے، رحیم اللہ آخرت کے اعتبار سے ہے۔ کیسے؟ رحمان دنیا کے اندر ہے، سب پر اس کی رحمت ہے، کافروں پر بھی، ظالموں پر بھی، بددیانتوں پر بھی، فحش کوئی کرنے والوں پر بھی، سانیوں برائیوں کرنے والوں پر بھی اللہ رحمان ہے، یعنی فوراً پکڑتا نہیں ہے، اس کی مہربانی۔ ورنہ قانون اور ضابطہ پہلی امتوں میں تو کچھ عجیب تھا کہ کوئی پکڑا جاتا تھا تو اس کے لیے مشکل ہو جاتی، کوئی چوری کرتا اللہ اس کو زہر کر دیتے، کوئی زنا کرتا زہر ہو جاتا۔ مختلف قسم کے مختلف امتوں میں واقع رونما ہوئے، اس کی مثالیں تاریخ کی کتب میں محفوظ، احادیث کی کتب میں محفوظ ہیں۔ تو بہرحال رحمان اللہ سب کے لیے ہے، لہذا سب کو بیک وقت نہیں پکڑتا، روزی کسی کی بند نہیں کرتا۔ دیکھتے نہیں ہیں ہم کہ کافر کتنے ظلم و انتہا کر رہے ہیں، غزہ والا مسلمانوں کے ساتھ مجبور، محفوظ اور معصوم بچوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اللہ کو غصہ بھی آتا، اور ان ظلم و ستم سے بڑا ظلم شرک کرنا ہے، جس کے بارے میں میرے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اتنا شرک ہو رہا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں، بالخصوص ہمارے ملکوں میں شرک کے اڈے بہت زیادہ کھلے ہوئے،
تو اللہ کو سب سے زیادہ اس بات پر غصہ ہے، لیکن رحمان ہے جو شرک کر کے جاتا ہے اس کی روزی بند نہیں کرتا۔ تو یہ دنیا کے اعتبار سے رحمان ہوا۔ الرحیم، اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کتنا بڑا تو ہے رحم۔ کوئی مثال تو امتیوں کو سمجھا دے جنہوں نے کلمہ پڑھا، شرک نہیں کیا، کل قیامت کے دن تو ان کے لیے کتنا رحیم ہوگا۔ اللہ واللہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آیا کہ ایک بندے کے سارے زندگی کے گناہ ہی گناہ 50 سال 70 سال 90 سال 100 سال کی زندگی ایک دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ صدق کے دل سے پڑھا تھا، تو اب اس صدق کے دل کے پڑھنے کی وجہ سے اور تو سارے گناہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا کرشمہ دکھاتے ہوئے اللہ رب العالمین پوچھیں گے یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ میرے بندے کیا۔ بندہ کہے گا یا رب میں نے سارے گناہ کیے، ظلم و ستم کر کے آیا ہوں، انتہا کر دی اپنے وجود پر، مالک ربا تو اپنے کرم نوازی اور مہربانی کر۔ اللہ واللہ اللہ فرماتے ہیں اس بندے کے اس کلمہ کے جملے کو وزن کرو اس گناہوں کے مقابلے میں۔ ایک طرف دوستو 70 سال کی زندگی ہے جو گناہوں سے لت پت ہے، اور ایک طرف سے ایک جو کا ایک ٹکڑا ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے نام اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ جب یہ تلے گا اللہ کی رحمت کو جوش آتے ہوئے وہ بھاری ہو جائے گا اور سارے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے رحمت کے ذریعے بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ دوسری مثال رحیم کی حدیث پاک میں آتا ہے، اسی طرح دوسرا بندہ بھی سارے زندگی کے گناہ اللہ کے دربار میں لے کے جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے یہ گناہ کیا جی یا اللہ، یہ کیا یہ کیا جیا یہ کیا جیا، سارے گناہ گنوا دیں گے، 99 دفتر گناہوں کا بھرا ہوا نظر آئے گا۔ اب اس کو اور تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا پر اللہ کی رحمت کا راستہ دل میں سوچ رہا ہوتا ہے، تو اس کے نام اعمال سے کھولتے پرولتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جملہ نکلے گا کلمہ پڑھنے کے بعد، سبحان اللہ۔ کیا نکلے گا؟ سبحان اللہ۔ اللہ ایک ہی جملے کی وجہ سے بخشش فرما دیں گے، جنت میں اسے داخلہ نصیب کر دیں گے۔ آئیے ایک اور حدیث بھی سناتا چلا جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن 2 بندے جہنم میں جل رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کو بلائے گا اور پوچھے گا تم نے گناہ تو کیے کیا تو نکال دے گا۔ کس طرح حدیث تھوڑا سا ڈسمس ہو گئی، دوبارہ حدیث سنیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندوں کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، دونوں کو کھڑا کیا جائے گا، تو دونوں کے نام اعمال چیک کر کے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک بندہ جاتے جاتے پیچھے مڑ کے دیکھے گا، ایسا ایسا جائے گا، دوسرا بندہ دوڑ کے جہنم کے اندر چھلانگ لگا دے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے ذرا ان میرے بندوں کو بلاؤ، واپس لاؤ۔ دونوں سے اللہ پوچھیں گے
یہ تو بتاؤ تو جا رہا تھا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا، کیا مسئلہ؟ دوسرے سے بھی اللہ پوچھیں گے۔ پہلے جو ایسا جانے والا جواب دے گا، اللہ میں اپنی زندگی کے گناہوں سے مایوس ہو کے تیرا حکم مان کے جہنم کی طرف چلا جا رہا تھا، لیکن دل میں یہ بات تھی کہ اللہ رحیم ہے، اور وہ بھی آخرت کے اعتبار سے خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے، تو تیری رحمت کی طرف دیکھ رہا تھا کہ تیری رحمت کو کیسے جوش آئے۔ دوسرا بندہ کہے گا، یا اللہ ساری زندگی گزار دی گناہوں میں، تو اب سوچا کہ وہاں تو سارے گناہ کر کے آیا ہوں، نافرمانیاں کی ہے، سارے اللہ کے حکم نہیں مانے، آج اللہ کا حکم ہوا جہنم میں چھلانگ لگاؤ، میں اس لیے دوڑ کے گیا کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرمائیں گے، میں اللہ تمہیں دونوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ نصیب کرتا ہوں۔ تو دوستو بھائیو، کتنی عظیم و شان بات ہوئی۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا، رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، کتاب فصلت آیاتہ، کتاب پر تنوین شان و عظمت کے لیے، فصلت اس کی تفصیل وضاحت کی جا رہی ہے کہ کتنی تفصیل والی کتاب ہے۔ فصلت اس کی بڑی وضاحت بیان کی ہے۔ آیاتہ، اگر میں دوسری آیات پڑھوں تو وقت زیادہ لگ جائے گا، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا، قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ انزلنا علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور ایک اور مقام پر میں قیما لینذرا۔ تو اس قرآن بڑی مضبوط کتاب ہے، کسی قسم کا اس قرآن میں شک نہیں۔ بہرحال قرآن عربیہ، یہ قرآن عربی زبان کے اندر ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو عربی جانتے ہیں، اس قوم کے لیے، لقوم یعلمون، تاکہ تم اس قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ سکو۔ جن کی لغت عربی ہو تو ان کو قرآن سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا فرمایا، بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، اور اکثر ان کے قرآن کے سننے سے اعراض کرتے ہیں، اسے نہیں سنتے۔ تو قرآن تو ایسی کتاب ہے جو اس کو کان لگا کر سنے گا، اللہ اس کو ہدایت بھی دے گا، اس کی قسمت کو بھی جگائے گا، اس کے مقدر اور اچھے فیصلے بھی ہوں گے۔ تو لہذا دوستو بھائیو، اس مختصر سی گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن رحمان کی طرف رس جو آیا ہے وہ بڑا مہربان خود رحمان ہے، اس کی کتاب بڑی مہربان ہے، جس نے اپنے اندر ہر قسم کے فیصلے سمو دیے، اور امت پر بھی اللہ کے رسول نے بڑی مہربانی کی کہ ہر بات کے مسائل قرآن و حدیث کے ذریعے واضح کر دیے، اور اپنی ڈپٹی جو رسالت والی تھی اس کو بھی اچھے طریقے سے نبھا دی۔ آگے امت کا مقدر اور نصیب ہے، مانے یا نہ مانے۔ پیغمبر کا کام ہے بشیر و نذیرہ، خوشخبری سنانا نیک اعمال کرنے والوں کو، اور ڈر سنانا برائی کرنے والوں کو۔ آگے ہوتی ہے ہر قسم بندے کی قسمت کا مسئلہ ہوتا ہے، دل کا مسئلہ ہوتا ہے، کانوں کی سماعت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جو کان لگا کر سنے گا، بوجھ نہیں سمجھے گا قرآن کو، تو اسے قرآن ہدایت دے گا، اور آخرت بھی اس کی بن جائے گی جب قرآن کو دل میں جگہ دے۔ تو بہرحال ہمیں یہ معلوم ہوا عظمت قرآن سے اور قرآن کی ان باتوں سے کہ رحمان کی طرف سے قرآن آیا ہے، یہ مہربان کتاب ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو۔ تو اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔